لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. ایمان کے حوالے سے یہ مسائل اور احکام اور احادیث جمع کی گئی ہیں. پچھلے سبق میں یہ عرض کیا تھا کہ ایمان زبان سے اقرار کا نام، دل سے ماننے تصدیق کا نام، اور جوارح اپنے اعضاء سے اسلام پر عمل کرنے کا نام ہے. ان تین چیزوں کا مجموعہ. اور اگر دوسرے لفظوں میں غور کیا جائے تو اقرار الگ چیز نہیں، وہ بھی عمل ہے. تو دو چیزیں باقی رہ گئی، اعتقاد اور عمل. اعتقاد دل میں یقین ہونا، کسی چیز کے حق ہونے کا یقین ہونا، اس کے مطابق عمل ہونا. یہ دو چیزیں لازمی ہیں ایمان کے لیے. یہ ایمان کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اعتقاد تو اپنی جگہ پر اللہ کی حقانیت کا، رسول کے حق ہونے کا، کتابوں کے حق ہونے کا، اس کی تفصیل آئے گی. عمل بے شمار ہیں. اور ان اعمال میں سے 5 عمل وہ ہیں جو رکن کی حیثیت رکھتے ہیں. رکن کسی چیز کا وہ ہوتا ہے جس پر کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے، جس کے بغیر اس چیز کا وجود نہیں مانا جا سکتا. مثلا دیواریں ہیں، چھت ہے، ساری چیزیں اکٹھی ہوں پھر ہوتا ہے مکان. اگر دیواریں گر جائیں یا چھت نہ ہو تو اس کو مکان نہیں کہا جا سکتا. اس لیے اگلی حدیث جو آ رہی ہے، ایمان کے کام تو بے شمار ہیں انشاءاللہ. آج بھی جس طرح آپ نے حدیث سنی وہ ایمان کے کام ہیں. لیکن 5 اعمال ایسے ہیں جن کے بغیر اسلام کی عمارت کا وجود صحیح نہیں، تصور صحیح نہیں. اسلام ایمان تب نصیب ہوتا ہے جب یہ چیزیں 5 تو بنیادی طور پر لازمی ہوں. ان کے بغیر اسلام کا یا ایمان کا تصور نہیں. ایک اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اقرار. یہ کلمہ کل بھی ہم نے عرض کیا تھا پچھلے سبق میں کہ یہ بنیاد ہے، دروازہ ہے ایمان کی عمارت میں اندر داخل ہونے کا. سب سے پہلا کام ایمان میں داخل ہونے کے لیے اقرار، اللہ کی توحید کا اقرار،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور جن چیزوں کے ایمان لانے کا اسلام نے حکم دیا ہے، اسلام اقرار کروائے، ان کا اقرار کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ کلمہ ہے جو نجات کا ضامن ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں نجات۔ ایک حدیث اسی کی تائید میں عرض کرتا ہوں، مسند ابی یعلا میں یہ قصہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ کے حواس باختہ ہو، پریشانی کے عالم میں، اور کئی طرح کے خیالات اور وسوسے آنے شروع ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، وہ بھی اپنے حواس کھو بیٹھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں تھا جن کو وسوسے آنے شروع ہو گئے، وسوسے آتے تھے دین کے بارے میں۔ میں بیٹھا تھا مسجد میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ اکا بکا جیسے آدمی دیکھتا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھیا بھی کہ یہ عمر سلام کہتا ہے، جواب نہیں دیا۔ ہم تو ہیں کہ اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں، سلام کو، یہ بہت بڑا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ سلام کا جواب نہ دینا حضرت عمر کو بڑا ناگوار گزرا۔ کیا وجہ ہے میرے بھائی عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا؟ خلیفہ وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے شکایت کی، میں عثمان کے پاس سے گزرا ہوں، سلام کہا ہے، سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر ابو بکر آئے، کہنے لگے عثمان کیا بات ہے، آپ کے بھائی آئے تھے عمر، انہوں نے آپ کو سلام کہا، آپ نے اسلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگے نہیں، نہ میرے پاس آیا ہے نہ اس نے سلام کہا ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں آیا ہوں، آ کے سلام بھی کہا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں آیا۔ ابو بکر پوچھنے لگے کچھ سوچ رہے تھے، کچھ سوچو بچار میں تھے؟ کہنے لگے ہاں ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، میں یہ نہیں پوچھ سکا کہ قیامت کے دن نجات کیسے ہوگی، فی من نجات۔ مختصر سا سوال میں کر نہیں سکا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے بھائی یہ سوال پوچھا ہوا ہے۔ عثمان اٹھے، انہیں گلے لگا لیا اور کہا میرے باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اس کے حقدار ہیں کہ آپ پوچھیں تو وہ مجھے بتائیں۔ کہا ہاں میں بتاتا ہوں، وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچے کو پیش کیا تھا، انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہ کلمہ ہے نجات کا ضامن، اس کلمے میں ہے نجات۔ وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یا ان محمدا رسول اللہ۔ جس طرح یہ ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں یہ پہلی اینٹ ہے، یہ دروازہ ہے، اس سے اسلام میں داخل ہوں گے۔ اگر یہ کلمے کا اقرار نہیں، باقی سب کچھ کرے، اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ اب جب داخل ہو گیا تو پھر ضروری کام بڑے ہیں، ان میں نماز ہر ایک پر بالغ عاقل ہوش مند، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ،
صحابہ کہتے ہیں دین کے کام بڑے تھے، کچھ رہ جائے تو ہم سمجھتے تھے کوئی بات نہیں، کوتاہی ہو گئی ہے، معاف کر اللہ کرے گا، لیکن نماز رہ جائے تو اس کو کفر سمجھتے تھے۔ نماز کے رہ جانے کو، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو، اس کے ترک کو ہم کفر نہیں سمجھتے تھے۔ نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے کہ جس آدمی نے نماز چھوڑ دی اس آدمی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ کافر ہو گیا۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز۔ اس کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی عبادت کا عمل نماز، 2 نمبر۔ تیسرا ہے زکوٰۃ، مال میں سے 2.5% سال کے بعد ادا کرنا وغیرہ، جس کی تفصیل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، جس نے زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کیا میں اس سے جنگ لڑوں گا، میں اس کو قتل کروں گا۔ یہ 2 چیزیں زکوٰۃ اور نماز اکثر جگہ پر قرآن پاک میں اکٹھی بیان ہوئی ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اکٹھا کیا ہے۔ صحابہ کہتے تھے اللہ نے ان دونوں کو بیان بھی اکٹھا کیا ہے، اور کوئی ایک کرے اور ایک کا انکار کرے اللہ دوسرا بھی اسے قبول نہیں کرتے۔ کہ میں نماز پڑھوں گا زکوٰۃ نہیں دوں گا، اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ کہے میں زکوٰۃ دوں گا نماز نہیں پڑھوں گا، اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں۔ اللہ نے ان کو اکٹھا بیان کیا ہے، اور ان دونوں کی قبولیت ضروری ہے۔ یہ بنا اہم رکن، اسلام کا ستون، جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، کلمہ شہادت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نماز اور زکوٰۃ اور حج کے بارے میں اگرچہ مالدار پر واجب ہے، ہر کسی پر واجب نہیں، اور زندگی میں ایک بار واجب ہے، بار بار نہیں، لیکن جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، جسمانی طور پر بھی مالی طور پر بھی، اور وہ حج نہ کرے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے خواہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ استطاعت کے باوجود زندگی میں ایک بار اور وہ کرنے سے انکار۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ہے کہ وہ کہتے تھے میرا جی چاہتا ہے میں ایک ٹیم بناؤں جو علاقوں میں جائے اور جا کے جائزہ لے، جس آدمی کے پاس طاقت ہے اور اس نے حج نہیں کیا اس کے اوپر اسی طرح جزیہ واجب کرتے جس طرح غیر مسلموں پر واجب ہے، ٹیکس لگا دے، کافروں والا ٹیکس لگا دے۔ اسلام کا رکن ہے، اسلام کا رکن ہے، زندگی میں ایک بار، اور وہ بھی اس سے جس کو اللہ نے صحت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، یا مال دیا ہے صحت نہیں دی، کسی کو بھیجنے کی طاقت رکھتا ہے تو اپنی جگہ پر کسی کو بھیج کے حج کرائے، اگر نہیں کرواتا یا نہیں کرتا تو پھر وہ اس طرح ہے کہ اسلام کا ستون اس نے گرا دیا ہے۔ اور یہی حال روزوں کا ہے، ہر کسی پر واجب بھی نہیں اور ہمیشہ بھی نہیں،
رمضان کا ایک مہینہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ، اور وہ بھی مقیم، تندرست، صحت مند پر واجب۔ آدمی اپنے گھر میں ہے، تندرست ہے، مقیم ہے، ٹھہرا ہوا ہے، مسافر نہیں، ایک مہینہ روزہ ہے۔ اگر وہ بیمار ہے یا مسافر ہے، چلو چھوڑ دے، بعد میں قضائی دے دے، سہولت رکھی ہے۔ یہ اسلام کا رکن ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں میرے بھائیوں، جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت کی بنیاد ان 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام کا گھر ہے، اسلام کا محل ہے، اسلام کا مکان ہے۔ اگر ہم اس میں آمدن کوتاہی کریں گے تو ہم اسلام کے رکن کے اندر خیانت کریں گے۔ اور رکن کا معنی ایسے ہی سمجھو جیسے یہ مسجد ہے اور اس کی دیوار ٹوٹ جائے، کوئی اس کی دیوار نہ ہو۔ جس طرح یہ ہم کہیں گے کہ گھر ناقص ہے، کوئی کمرہ ہو، اس کی 4 دیواری اور چھت ہے، اور اس 4 دیواری میں سے کوئی ایک دیوار گرا دیں تو اس کو کمرہ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح یہ 5 چیزیں پوری نہ کرے جان بوجھ کر تو اس کا اسلام بھی ناقص ہے۔ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ اسی لیے جب ان اعتقاد اور اعمال کا مجموعہ ایمان ہے تو عمل جس قدر پورے ہوں گے اس قدر ایمان مکمل ہوگا، جس قدر اس میں کوتاہی ہوگی اس قدر ایمان ناقص ہوگا۔ اللہ ہمیں ایمان کے ارکان پورے کرنے کی توفیق دے، اور ایمان کے باقی کام اہمیت سے خالی نہیں ہیں، لیکن یہ بہت اہمیت والے ہیں جن کے بغیر چھت ایمان کی قائم ہی نہیں رہتی۔ یہ وہ رکن ہیں، یہ وہ کام ہیں جن کے بغیر بندے کا، جس طرح آپ نے سن لیا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں اگر نہیں تو پھر وہ دین نہیں، کافر ہے، کفر میں داخل ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ یہ 5 اہم چیزیں ہیں، اور ہر مسلمان کو اسلام کے ارکان ادا بھی کرنے چاہیے، اور اس کی بصیرت بھی ہونی چاہیے، اور اس کی تلقین بھی ایک دوسرے کو کرنی چاہیے کہ یہ اسلام کے رکن ہیں، ان کو میرے بھائیوں پورا کرو۔ جس طرح امر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، ان میں سر فہرست یہ بات اللہ کی توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی کلمہ، پھر نماز، دوسرا تیسرا زکوٰۃ، پھر اسی طرح حج اور صوم رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام کا مجموعہ ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا کربا الا نفستہ ولا مرضا الا شفیتہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا یسرتها برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रियतिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या